بائبل سروے ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں۔ اپنی سیریز کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم تلاوت کریں گے مکاشفہ 22 باب اس کی 3 سے 5 آیت تک۔ اور پھر لعنت نہ ہوگی اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ ابدالآباد بادشاہی کریں گے۔ آمین۔ آمین۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر لعنت نہ ہوگی۔ اس لعنت کو ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں بزرگ آدم کے تعلق سے جب پنشمنٹ ملی ہے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ لعنت جو زمین پر آئی تھی وہ عورت کے سبب سے نہیں آئی تھی، وہ مرد کے سبب سے آئی تھی۔ 3 باب کی 17 آیت میں، اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ تو جو پیداوار ہم کھاتے ہیں زمین پر لعنت ہوئی۔ تو لعنت کے بارے ذکر کیا جیسے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں غلطیوں 3 باب کی 13 آیت میں، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا اور اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں کہ جو لعنت آدم کے سبب سے زمین پر آئی، لعنتی ہوئے، تو اس لعنت کو یسوع نے اپنے اوپر لے لیا۔ ہماری ساری لعنتیں، ساری بدکاریاں خدا یسوع پر چلی گئیں، اور کیا ہی خوب لکھا ہے طالب نصرانی نے، لے آئے آدم آئے دوبارہ تیری گل بن گئی۔ تو خدا یسوع میں آ کر ہماری دوبارہ بات بنتی ہے، ورنہ بات نہیں بننی تھی۔ خدا یسوع کا نام پکارا کریں، ہاللویہ، آمین۔ اور پھر لعنت نہ ہوگی اور خدا اور برہ کا تخت۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تخت ہے، تختے نہیں ہیں، تھرون ہے، تھرونز نہیں، ٹھیک ہے، کہ تخت ہے، تختے نہیں، خدا اور برہ کا تخت۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں اور خدا اور برہ کا تخت جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ دونوں ہستیاں ایک ہی ہیں، کیونکہ تخت آگے ایک ہے، لکھا اس شہر میں ہوگا۔ اب میں نے پچھلے پیغامات میں بتایا کہ اس کا جو ہیکل کا سائز تھا چکور، اسی سائز کو بڑا کرتے کرتے تو یہاں یہ بھی ہے کہ وہ شہر چکور ہے، تو اس کا سائز اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ 2414 کلومیٹر سے کچھ زائد، اتنا لمبا، اتنا چوڑا، اتنا اونچا، تو یہ بہت بڑا شہر ہے۔ اور لکھا ہے اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے۔ عبادت کا یہاں جو لفظ ہے اس کا مطلب کہ سرو، ایک کہانت کے طور پر کہ ہم سب کاہن ہوں گے اور کنگشپ ہمارے پاس ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم کنگ بھی ہوں گے، بادشاہ بھی ہوں گے، تو کاہن ہوں گے ہم سب جو ہیں۔ اس لیے تمام مسیحیوں کو بائبل سیکھنے کی ضرورت ہے، یہاں پریچ کرنے کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پادری ہوں، آپ کسی چرچ میں پادری لگے ہوں، نہیں، آپ کسی بھی طریقے سے ان مسیحی بہن بھائیوں کو، نہ جائیں غیر قوموں میں، ان مسیحی بہن بھائیوں کو سکھاتے رہیں جو کمزور ہیں، ڈھونڈیں اپنے ارد گرد اور اس کو آن لائن سکھا دیں، نہیں ٹائم، کسی بہنوں سے بات کریں، بھائیوں سے بات کریں، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے۔ اگر آپ متی 5:8 پڑھیں تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ جلدی سے آپ اگر حوالہ نکالیں، متی 5:8۔ اور مبارک ہیں وہ، ہاں جی، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ہاں جی، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ مبارک بادیوں میں
کہ جو پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے اور وہ مبارک ہیں، اور یہاں لکھا ہے اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، یعنی خدا کو دیکھیں گے کون؟ جو پاک دل ہیں، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے۔ اور چراغ کو، ان روشنیوں کو بنانے والے ہم ہیں، اور سورج کو بنانے والا خدا ہے۔ تو وہاں نہ تو ہماری بنائی ہوئی کوئی چیز ہوگی اور نہ خدا کی تخلیق کی ہوئی سورج، خدا کا جلال ہی اتنا ہوگا اور اس جلال میں ہم رہیں گے۔ تو یہاں بھی تو پریکٹس کرنی چاہیے کہ ہم اس کے جلال میں رہیں۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ وہاں ہماری بنائی ہوئی چیز کوئی نہیں ہے اور خدا کی تخلیق کی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ ابدالآباد بادشاہی کریں گے۔ میں نے پہلے بتایا کہ ہم کاہن ہوں گے، پھر ہم بادشاہ بھی ہوں گے۔ اور جب ہم 20:4 میں دیکھتے ہیں، مکاشفہ 20:4 میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، تو لکھا ہے پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تختوں پر بیٹھ گئے ہیں، کو کنگ ہیں، تو یہاں لکھا ہے وہ بادشاہی کریں گے۔ تو یہ ہے کہ آج کا چھوٹا سا پیغام کہ ہمیں اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے ہر مسیحی کو کہ ہم وہاں پریسٹ ہوں گے، کاہن ہوں گے، پاسٹر ہوں گے، اور بادشاہ کے طور پر ہوں گے، انصاف کرنے والے۔ تو اگر آج ہم کو انصاف آتا ہی نہیں ہے، ہم کسی کے ساتھ انصاف کرتے نہیں ہیں، تو وہاں کیسے انصاف کریں گے؟ میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے یہ پریکٹیکل ہاؤس ہے۔ اگر اس پریکٹیکل ہاؤس میں ہم پریکٹس نہیں کرتے، یہ تجربہ گاہ ہے، یہاں تجربے نہیں کرتے، تو وہاں ہم اس کی عبادت کریں گے، عبادت بھی کریں گے اور کاہن بھی ہوں گے، اور وہاں ہمارا کام بادشاہی کا بھی ہوگا، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو جب آپ کلام مقدس میں سے سیکھتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں۔ اس لیے میں نے بار بار کہا کہ پیدائش کے پہلے 2 ابواب اور مکاشفہ کے آخری 2 ابواب جب تک سمجھ میں نہیں آتے، یقین جانے کہ آپ بائبل کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔